نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے موبلٹی اینڈ اورینٹیشن کورس میں خوش آمدید۔ کلاس 3 سینسری اویئرنیس۔ سینسری اویئرنیس کا مطلب ہے اپنے آس پاس کے ماحول کا احساس اپنے حواس اور سینسز کے ذریعے کرنا۔ اس میں چھونا، سننا اور محسوس کرنا شامل ہے۔ سینسری اویئرنیس کے ذریعے لوگ اپنے آس پاس کی چیزوں اور رکاوٹوں کا پتہ لگانا سیکھتے ہیں۔ لوور باڈی پروٹیکشن ٹیکنیک۔ یہ ٹیکنیک نیچے کے حصے کا تحفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں بلائنڈ پرسن اپنا ہاتھ نیچے رکھ کر اپنے پاؤں اور جسم کے نیچے کے حصے کو محفوظ کرتا ہے تاکہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو وہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اپر باڈی پروٹیکشن ٹیکنیک۔ یہ ٹیکنیک جسم کے اوپر کے حصے کا تحفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں بلائنڈ پرسن اپنے ہاتھ کو چیسٹ یا شولڈر کے سامنے رکھ کر چلتا ہے تاکہ اگر اوپر کی طرف کوئی رکاوٹ ہو جیسے دروازے کا کنڈا یا پھر کوئی اور چیز تو وہ اس سے محفوظ رہ سکے۔ لوور باڈی اور اپر باڈی ڈوئل ٹیکنیک۔ یہ ٹیکنیک تب استعمال ہوتی ہے جب کوئی بلائنڈ پرسن اپنے نیچے اور اوپر کے جسم دونوں کا ایک ساتھ تحفظ کرنا چاہتا ہو۔ اس میں ایک ہاتھ نیچے اور دوسرا ہاتھ اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بلائنڈ پرسن اپنے پورے جسم کا تحفظ کرتے ہوئے بآسانی چل سکے۔ ہاؤ ٹو سٹ آن چیئر۔ کرسی پر کیسے بیٹھیں۔ چیئر پر بیٹھنے کے لیے پہلے یہ کنفرم کریں کہ چیئر آپ کے سامنے ہے اور اس کی پوزیشن سیدھی ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے چیئر کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ چیئر کے پاس آ جائیں تو پہلے اپنے پاؤں سے چیئر کے پائے کو محسوس کریں، پھر دھیرے سے اپنی کمر کو نیچے کریں اور چیئر کے دونوں ہاتھوں سے سائیڈ سے پکڑ کر آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس ترتیب سے آپ محفوظ طریقے سے چیئر پر بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹائپس آف وائٹ کین۔ وائٹ کین ایک اہم ٹول ہے جو بلائنڈ لوگ اپنی موبلٹی میں مدد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وائٹ کین کی مختلف ٹائپس ہیں جو بلائنڈ پرسن کی ضرورت کے مطابق استعمال ہوتی ہیں۔ لانگ کین۔ یہ کین لمبی ہوتی ہے اور فلور کے ساتھ کانٹیکٹ میں رکھ کر استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مقصد راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا پتہ لگانا ہوتا ہے۔ سمپل کین۔ یہ چھوٹی کین ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو ویژولی امپیئرڈ پرسن کے حوالے سے آگاہ کرتی ہے۔ سپورٹ کین۔ یہ کین ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف سپورٹ کے لیے کین استعمال کرتے ہیں۔ یہ کین ایک واکنگ اسٹک کی طرح کام کرتی ہے۔ وائٹ کین ٹیکنیکس۔ وائٹ کین کا صحیح طور پر استعمال کرنا نابینا افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو محسوس کر سکیں اور محفوظ طور پر چل سکیں۔ وائٹ کین کی کچھ اہم ٹیکنیکس یہ ہیں۔ 2 پوائنٹ ٹچ ٹیکنیک۔ طریقہ: کین کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے زمین کے اوپر ہلکے سے اچھال کر باری باری دائیں اور بائیں دونوں طرف ٹیپ کریں۔ مقصد: راستے کی رکاوٹیں اور زمین کی سطح کو محسوس کرنا۔ یہ ٹیکنیک اکثر راستے پر چلنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ استعمال: جب کوئی بلائنڈ پرسن سیدھا راستہ طے کر رہا ہو اور دونوں طرف کی رکاوٹوں کو محسوس کرنا ہو۔ کانسٹنٹ کانٹیکٹ ٹیکنیک۔ طریقہ: کین کا ٹپ مسلسل زمین پر رابطہ بنائے رکھتا ہے۔ کین کو ہلکے سے جھلا کر دائیں سے بائیں لے جا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصد: زمین کے اوپر ہر چھوٹی رکاوٹ کو محسوس کرنا جیسے پتھر، گڈھے یا پھر فٹ پاتھ۔ ایسی جگہ پر جہاں پر زمین کی سطح مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہو جیسے پارک یا پھر گلیاں۔ ٹچ اینڈ ڈریگ ٹیکنیک۔ طریقہ: کین کا ٹپ ایک سائڈ پر زمین کو ٹچ کرتا ہے اور زمین کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اکثر راستے کے کنارے یا سائیڈ واک کے ایج کو محسوس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصد: راستے کے کنارے کو محسوس کر کے بلائنڈ پرسن کو راستہ معلوم کرنے اور سیدھا چلنے میں مدد دیتا ہے۔ استعمال: جب کوئی بلائنڈ پرسن اسپیسیفک لائن یا ایج کے ساتھ چلنا چاہتا ہو جیسے کہ فٹ پاتھ کا کنارہ۔ شورڈ لائننگ ٹیکنیک۔
اس طریقے میں کین کو زمین کے ساتھ ساتھ گھسیٹا جاتا ہے یا پھر ہلکا ہلکا ٹیپ کیا جاتا ہے تاکہ بلائنڈ پرسن کو اپنی لوکیشن کا اندازہ ہو سکے۔ مقصد، راستے کے کنارے کو محسوس کر کے اپنے راستے کو سیدھا رکھنا۔ استعمال، جب کوئی بلائنڈ پرسن راستے کے سائیڈ میں یا پھر کسی دیوار کے ساتھ چل رہا ہو تاکہ وہ سیدھے راستے سے اتر کر غلط راستے کی طرف نہ چلا جائے۔ ڈائیگنل ٹیکنیک، کین کو ایک ہاتھ سے ڈائیگنل یعنی ترچھے طور پر پکڑا جاتا ہے اور زمین کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ کین کا ٹپ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں پوائنٹڈ ہوتا ہے جو اکثر دوسروں کو بتاتا ہے کہ یہ شخص ویژولی امپیئرڈ ہے۔ مقصد، دوسروں کو سگنل دینا کہ اس شخص کو دیکھنے میں دشواری ہے اور ان کا راستہ کلیئر رہے۔ استعمال، ایسے وقت پر جب بلائنڈ پرسن رش والی جگہ پر ہو یا پھر وہ کہیں رک کر کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ٹریلنگ ٹیکنیک، پیچھے چلنے کی ٹیکنیک، اس طریقے میں کین کا ٹپ کسی وال، فینس یا کسی دوسری رکاوٹ کے ساتھ ہلکے سے رب کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں تاکہ اس بلائنڈ پرسن کو یہ معلوم رہے کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ مقصد، رکاوٹوں کو محسوس کرنا اور بالکل سیدھا چلنا بنا کسی غلطی کے۔ استعمال، جب کوئی بلائنڈ پرسن کسی بلڈنگ کے اندر یا پھر اس کے آس پاس چل رہا ہو جہاں دیوار اور پھر دوسری رکاوٹیں ہوں۔ اب انشاءاللہ آپ سے کسی اور ریکارڈنگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔